اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاعری کی حقیقت 12th کا جو یہ شبلی کا یہ ٹاپک اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں، موسیقی ہے، مصوری ہے، صنعت گری ہے وغیرہ. اب ہم نے کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا واقعہ جو انسان کے دل پر اثر کرتا ہے، اس کو جوش میں لاتا ہے، اس کو کوئی واقعہ ایسا جو انسان کے دل اور اس کے عقل پر جوش کا اثر پیدا کرے، استجاب کا اثر پیدا کرے یا کوئی حیرت کا اثر پیدا کرے، تو وہ شعر کہلاتا ہے. لیکن جو چیزیں دل پر اثر کرتی ہیں بہت سی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دل پر اثر کرتی ہیں. موسیقی ہے، مصوری ہے، صنعت گری ہے وغیرہ. یہ سب چیزیں، موسیقی کو آپ لیجیے وہ بھی دل پر اثر کرتی ہے، مصوری جو ہے تصویر کشی جس کو ہم کہیں گے تو وہ بھی اثر کرتی ہے، صنعت گری ہے، کوئی نقش نگاری ہم کرتے ہیں وہ بھی دل پر اثر کرتے ہیں. یہ ساری شاعری کے علاوہ، یہ واقعات شاعری کے جو واقعات ہیں ان کے علاوہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل پر اثر کرتی ہیں. لیکن شاعری کی اثر انگیزی کی حد سے سب سے زیادہ وسیع ہے. شاعری جو ہے اس کی اثر انگیزی حد سے زیادہ وسیع ہے. اس کی جو وسعت ہے وہ اس کی وسعت میں کافی گہرائی ہے. موسیقی صرف قواتی سامیہ کو محفوظ کرتی ہے. جو موسیقی ہے وہ انسان کے جو سامیہ ہے یعنی سننے کی جو طاقت ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے. سامع نہ ہو تو کچھ کام نہیں کر سکتی. اگر سامیہ کچھ سننے والا کوئی نہ ہو تو کچھ کام نہیں کر سکتی ہے. تصویر سے متاثر ہونے کے لیے بینائی شرط ہے. اب کوئی تصویر سے اگر متاثر ہو جاتا ہے، لیکن تصویر کے لیے کیا ہونی چاہیے؟ اس کے لیے بینائی ہونی چاہیے، اس کے لیے انسان کے آنکھوں میں روشنی ہونی چاہیے. تو وہ ضروری شرط ہے. ہم تصویر کشی سے تصویر سے محظوظ ہو جائیں گے. ہم تصویر سے ہماری دل پر اثر پڑے گا، ہمارے دماغ میں اثر پڑے گا. لیکن شاعری تمام حواس پر اثر ڈال سکتی ہے. لیکن شاعری جو ہے چاہے سامیہ ہو، چاہے باصرہ ہو، یا کوئی بھی انسان کے اندر جو بھی حس ہو اس حس پر وہ اثر ڈالتی ہے. باصرہ ہو، دیکھنے کی ذائقہ ہو، کچھ چکھنے کی جو طاقت ہے، شامیہ ہو، لامسا ہو یعنی ٹچ کرنے کی جو طاقت ہے، یہ سب ان چیزوں سے لطف اندوز ہو سکتی ہے. شاعری سے یہ چیزیں لطف اندوز ہو سکتی ہیں. فرض کرو شراب آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اسی لیے آنکھ اس وقت اس سے ہز نہیں اٹھا سکتے. لیکن جب ایک شاعر اس کو آتش سیال سے تعبیر کرتا ہے تو ان الفاظ سے ایک مؤثر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی شراب جب آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس میں کوئی مزہ نہیں انسان اٹھا سکتا ہے. لیکن جب ایک شاعر اس کو آتش سیال سے تعبیر کرتا ہے تو ان الفاظ سے ایک مؤثر منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اسی طرح بوسہ کو شاعرانہ انداز میں تنگ شکر کہہ دیتے ہیں تو کام و زبان کو مزہ محسوس ہوتا ہے. اسی طرح کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کے تعین کرنے کا آسان علمی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کا کوئی نمایاں وصف لیا جائے، پھر یہ دیکھا جائے اس وصف میں اور کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شریک ہیں. یہ سب چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. کسی چیز کی ماہیت، اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے اس آسان علمی طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے وصف کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے، اس کی خصوصیات کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. پھر یہ دیکھا جائے کہ اس وصف میں اور کیا کیا چیزیں اس کے ساتھ شریک ہیں، اس اوصاف میں ان کے ساتھ اور کون کون سی چیز شریک ہے. پھر ان صفات کو ایک ایک کر کے متعین کیا جائے، ان تمام صفات کو ان کا تعین کیا جائے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں اپنی ہم جنس چیزوں سے الگ اور ممتاز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم جنس چیزیں دوسری چیزوں سے ممتاز یعنی ڈفرینشیٹ ہوتی ہیں. ایک چیز دوسری چیز سے ڈفرینشیٹ ہوتی ہے. اس قدر سب تسلیم کرتے ہیں کہ شعر کا نمایاں وصف جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے. تو یہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ شعر کا نمایاں وصف، شعر کی نمایاں خصوصیت جو ہے، شعر کی نمایاں صفت جو ہے وہ جذبات انسانی کو برانگیختہ کرنا ہے. برانگیختہ مینس اس کو اکسانا ہے، اس کو بھٹکانا ہے، انسانی جذبات کو بھٹکانا ہے. یعنی اس کو سن کر دل میں رنج یا خوشی یا جوش کا اثر پیدا ہو. اگر واقعہ افسوس زدہ ہو تو اس کے اندر رنج پیدا ہوگا، اگر خوشی زدہ ہو تو خوشی پیدا ہوگی، اگر کوئی جذبہ والا اثر ہوگا تو واقعہ ہوگا تو جوش پیدا ہوگا. یہ خصوصیت شاعری کو سائنس اور علوم و فنون سے ممتاز کرتی ہے. یہ چیز جو ہے جو شاعری کو علوم و فنون سے ممتاز کرتی ہے. شاعری کا تخاطب جذبات سے ہے اور سائنس کا یقین سے ہے. سائنس یقین کے بغیر کچھ نہیں ہے. جب تک نہ سائنس پروو
کر کے دکھائی دے گا، یعنی وہ ثابت کر کے نہیں دکھائی دے گا، لیکن شاعری کا تخاطب جذبات سے ہے، یہ صرف جذبات سے کھیلتا ہے، جذبات انسان کے جذبات پر اثر کرتا ہے، لیکن سائنس یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سائنس استدلال سے کام لیتا ہے، وہ دلائل سے، سائنس جو ہے یہ دلائل سے کام لیتا ہے، اور شاعری محرکات کا استعمال کرتی ہے، شاعری ان چیزوں کا استعمال کرتی ہے جس سے انسان کی حس، انسان کی حس حرکت میں آ جاتی ہے۔ شکریہ۔